معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، کچھ ذکر کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ حضور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو علم والے ہیں ان کی بات مانو۔ یوں تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے کہ نماز پڑھے، تو اسے نماز پڑھنا لازم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمان کو اس بات کا پیغام دیتے ہیں کہ مسلمان اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرے۔ گو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جتنے احکام ہمارے سامنے آتے ہیں، ہر مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہے کہ اسے مانے، اسے تسلیم کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ یہ ایک انفرادی چیز ہے، لیکن ایک سماجی اور اجتماعی چیز یہ بھی ہے کہ اپنے گھر کا معاملہ بھی اور اپنے گاؤں کا معاملہ بھی اگر کسی بھی جہت سے، کسی بھی سائڈ سے غلط روی کا شکار ہوتا ہے، غلط طریقے پر جاتا ہے، کوئی بھی بچہ، کوئی بھی لڑکا، کوئی بھی لڑکی، تو گاؤں والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس غلط چیز کو صحیح کرنے کی کوشش کرے اور صحیح لائن لینتھ پر اپنے بچوں کو، اپنے گاؤں کے لڑکوں کو، اپنے گاؤں کے سماج کو لے جانے کی بھرپور کوشش کرے۔ کیونکہ اگر ہم اور آپ یا کوئی بھی معاشرہ یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتا ہے تو اس کا نقصان اسے دنیا میں بھی اٹھانا پڑے گا اور آخرت میں بھی اٹھانا پڑے گا۔ اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ اپنے گاؤں کے تئیں سنجیدہ نہیں ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کرتے ہیں، یا جو غلط چیزیں ہیں اس کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتے، یا جو صحیح چیزیں ہیں اس کو تسلیم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ماننے کی کوشش نہیں کرتے، تو ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹے ہوئے۔ اب کوئی بھی سماج جو مسلمان ہے، شریعت اسلامیہ کے مطابق اسے زندگی گزارنا چاہیے، لیکن وہ اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے تو اس کا نقصان ہونا طے ہے، اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے اور طریقے سے ہٹا ہوا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ویأمر بالمعروف وینہی عن المنکر، یعنی ہمارے طریقے پر وہ شخص نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور بھلائی کا حکم نہ دے اور برائیوں سے لوگوں کو روکنے کی کوشش نہ کرے۔ اس حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
واضح طور پر ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر کوئی بڑا ہے تو اسے چھوٹے پر شفقت کرنی چاہیے، کوئی چھوٹا ہے تو اسے بڑے کی تعظیم کرنی چاہیے، اس کا رسپیکٹ کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، کبھی کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اگر بڑا ہے تو رسپیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلطی کرے یا غلط کام کرے تو اس کو بتایا نہ جائے یا اس کو آگاہ نہ کیا جائے، اس کو متنبہ نہ کیا جائے، تو یہ غلط ہے۔ کیونکہ کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اگر وہ غلطی کرتا ہے تو پورے سماج کی اور ہماری اور علماء کی سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس غلط کو غلط کہے، اور اگر اس کے بالمقابل کوئی بات صحیح ہے تو اس بات کو صحیح کہے۔ یہ ایسا کرنا کسی بڑے کی توہین نہیں ہے، اس کی بے عزتی نہیں ہے، اس کی انسلٹ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا پیغام، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ چھوٹے بڑے کی تفریق لے کر نہیں آیا ہے، بلکہ وہ ہر فرد کے لیے، ہر انسان کے لیے آیا ہے۔ اس لیے غلطی خواہ چھوٹے سے ہو یا بڑے سے ہو، پورے سماج کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں پر وہ انگلی رکھے اور بتائے کہ یہ غلط ہے اور یہ بات صحیح ہے۔ جہاں یہ ذمہ داری بنتی ہے وہیں یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ سماج میں اگر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کو بتایا جائے کہ یہ خراب ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر اچھائی ہے تو اس کو بڑھاوا دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی تائید کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کھڑے ہونے رہنا چاہیے۔ اس طرح سے ایک معاشرہ اچھا پرورش پاتا ہے، اور گاؤں والے جو اچھی چیزیں اپنے بچوں میں، اپنے معاشرے میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ابھر کر سامنے دکھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ جو میں نے کہا کہ صحیح بات کہنے کے لیے اور غلط کو غلط کہنے کے لیے یہ چھوٹے بڑے کی تفریق نہیں ہوتی، اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں خطاب فرما رہے تھے، اور اس زمانے میں عورتوں کا مسجد میں جانا منع نہیں تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہیں، اپنے اسلام کے دوسرے بڑے خلیفہ ہیں، انہوں نے کہا کہ مہر بہت زیادہ نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ اس سے ایک انسان پر بار پڑتا ہے، بوجھ پڑتا ہے۔ وہیں پر ایک عورت کھڑی ہوئی اور اس نے فوراً کہا کہ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں، جبکہ قرآن فرماتا ہے کہ ایک انسان جتنا بڑے مہر دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، اس پر کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے۔ فوراً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ عورت جو بات کہہ رہی ہے بالکل صحیح ہے اور میں نے خطا کی ہے۔ آپ ذرا ذہن پر غور دیں، اپنے دماغ پر زور دیں کہ اسلام، مذہب اسلام کے دوسرے بڑے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، ان سے غلطی ہوئی۔ عورت جو جس کی عام طور سے کوئی خاص عزت نہیں ہوتی ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ عورت غلط صحیح نہ کرے، اس طرح سے آج ہمارے معاشرے میں ہے، لیکن وہ عورت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے برجستہ قرآن کی آیت تلاوت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے جو مشورہ دیا ہے وہ قرآن کے خلاف ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے طریقے پر بھی قربان جائیں۔ آپ نے انا کا سہارا نہیں لیا، آپ نے خودداری کا سہارا نہیں لیا، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں اتنا بڑا خلیفہ ہوں، اسلام کا دوسرا سب سے بڑا خلیفہ ہوں، میں نے جو کہہ دیا وہ بات اٹل ہے، وہ کبھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی، بلکہ آپ نے کہا کہ اے عورت جو تم نے کہا ہے وہ صحیح ہے اور جو عمر نے کہا ہے وہ غلط ہے۔ آپ ذرا سوچیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے خلیفہ اپنی غلط بات کو تسلیم کرتے ہیں اور صحیح بات جو عورت نے کہی ہے اسے مان لیا۔ یہیں سے پتہ چلا کہ صحیح بات اور غلط بات کہنے کے لیے کبھی چھوٹے بڑے کی تفریق نہیں ہوتی، اور ایک بڑا آدمی جب کبھی غلطی کر جائے اور اسے متنبہ کر دیا جائے اور اس پر واضح ہو جائے کہ یہ بات غلط ہے تو اسے تسلیم بھی کر لینا چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بحیثیت انسان کبھی وہ فرشتہ نہیں ہو سکتا، کبھی معصوم نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا انبیاء کے علاوہ کہ اس سے غلطی نہ ہو۔ غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، تو جب سماج غلط کو غلط کہے گا اور صحیح کو صحیح کہے گا تو اپنا سماج اور معاشرہ بہتر اور اچھا
اچھا پرورش پائے گا. اور وہیں پر جب ایک انسان کے اندر غلط کو غلط ماننے کی صلاحیت ہوگی اور صحیح کو صحیح ماننے کی صلاحیت ہوگی تو اس کے عزت و وقار کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی غلط نگاہ سے نہیں دیکھتا، جبکہ انہوں نے غلط کو غلط کہا، خود ان کے بارے میں تھا اور عورت کی بات کو صحیح تسلیم کیا. اسی لیے ہمیں اور آپ کو سارے لوگوں کو یہ مزاج بنانا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی غلط بات پر متنبہ کرے اور وہ غلط ہے تو اسے تسلیم کر لینا چاہیے اور ہمیشہ صحیح بات کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اسی بنیاد پر ایک اچھا معاشرہ پرورش پاتا ہے. ایک زمانہ تھا بھائی، ہم لوگ بھی چھوٹے تھے اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے کبھی گلی کھیلنا، کبھی گولی کھیلنا، یہ سارے معاملات تو بچپن میں ہوتے ہیں. لیکن اس وقت کا معاملہ یہ تھا، اسرار پردھان ہوں، مولانا عبدالرحیم ہوں، مولوی مرتضیٰ ہوں، ان کے علاوہ جو اس طرح کے بڑے لوگ ہیں، اگر یہ لوگ ہمارے سامنے آ جاتے تو ہم لوگ بالکل بھاگتے ہوئے نظر آتے کہ یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے سامنے ہم یہ غلط کام کیسے کر سکتے ہیں. وہ اس وقت کا دور تھا اور آج یہ حال ہے. ہمارے سامنے ساری برائیاں ہوتی ہیں، بلکہ بڑے بزرگ کی تو بات چھوڑ دیجئے، جو علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان کے سامنے غلط بات ہوتی ہے، غلط کمنٹ ہوتی ہے، لیکن ایک بچہ یہ نہیں سوچتا کہ عالم ہے، اس کا رسپیکٹ کرنا چاہیے، اس کے سامنے ہمیں گالی نہیں دینی چاہیے، اس کے سامنے ہمیں گولی نہیں کھیلنی چاہیے، اس کے سامنے ہمیں بدماشی نہیں کرنی چاہیے. جب ایک عالم اور مفتی کا آپ کا بچہ، ہمارا بچہ خیال نہیں کرتا ہے تو ایک بڑے بزرگ کا خیال کیا کرے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کل جو گزرا ہے وہ بہتر تھا اور آج جو موجود ہے وہ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے، گارجن کی بے توجہی کی وجہ سے آج لڑکے بے راہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے آج بھی ہمیں کل کی طرح ماحول بنانا چاہیے. لڑکے اولاً غلطی کرے ہی نہیں، غلط کام کرے ہی نہیں، لیکن کم سے کم ہمیں اپنے بچوں کو ایسی پرورش کرنی چاہیے کہ اگر وہ غلط کام کرے تو کم سے کم بڑوں کے احترام کے لیے وہ وہاں سے ہٹ جائے، وہاں سے دور چلے جائے. لیکن آج ایسا نہیں ہے، بہت برے حالات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ نہ تو اپنے بچوں کے سنوارنے کی فکر کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے سماج کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا بھی نہیں چاہتے ہیں. تو اے مسلمانوں، اگر آپ یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے تو کل سے خراب جو آج دن ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے خراب دن کل آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے. لہٰذا ہم پر اور آپ پر سب پر لازم ہے کہ صحیح معاشرہ بنانے کی کوشش کریں اور صحیح کو صحیح کہیں، غلط کو غلط کہیں اور غلط کا کبھی نہ ساتھ دیں اور صحیح کا ہمیشہ ساتھ دیں اور حق ہی کے ساتھ رہیں تاکہ معاشرہ بہترین اور اچھے طریقے سے پرورش پا سکے. آپ حدیث کے مطابق آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی جو غلط کر رہا غلط کریں، ہم سے اس سے کیا مطلب ہے. یہ اگر نظریہ آپ رکھتے ہیں تو حدیث کی روشنی میں آپ پر اور ہم پر کوئی بھی ہو بہت سخت حکم ہے. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ غلط کام کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے سارے لوگوں کو سزا نہیں دی جائے گی. کیا ہے؟ کچھ لوگ غلط کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے سارے لوگوں کو سزا نہیں دی جائے گی. ہاں، اگر ان کے درمیان غلط کام ہوتا ہے اور یہ سارے لوگ یا ان میں سے کچھ لوگ اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ غلط کو غلط کہہ سکتے ہیں، صحیح کو صحیح کہہ سکتے ہیں اور غلط کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ غلط کو غلط نہیں کہتے، صحیح کا ساتھ نہیں دیتے، تو اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا. تو اے مسلمانوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں بتا دیا کہ اگر کچھ لوگ غلط کر رہے ہیں تو پورے سماج کو کھڑے ہو کر کے اس غلط کو غلط کہنا چاہیے اور جو صحیح کہہ رہا ہے اس کو صحیح کہنا چاہیے. اپنی قدرت کے مطابق اگر ہم یہ ذمہ داری نہیں ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ اچھے ہیں، بہتر ہیں، ان کو بھی سزا دے گا اور جو لوگ غلط ہیں ان کو بھی سزا دے گا. سزا آپ کبھی سوچتے ہیں کہ موت ہی سے ہے یا آدمی بیمار ہو جائے یا کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے، کہیں لڑ جائے، یہی سزا نہیں ہے. سزا وہ بھی ہے کہ آپ دنیا میں رہیں لیکن آپ کا کوئی وجود نہ ہو، آپ کا کوئی شمار نہ ہو، آپ کی کوئی گنتی نہ ہو. یہ بھی ایک سزا ہے، بلکہ سب سے بڑی سزا یہی ہے. لہٰذا اے مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو ہوش میں آنا چاہیے اور اپنے بچوں
بچوں کی بہترین تربیت کرنی چاہیے، اور جب بھی کبھی غلط اور صحیح کا معاملہ آ جائے تو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا چاہیے، اس میں کوئی بات اور کوئی ڈر محسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان کا شیوا یہی ہے کہ وہ غلط کو غلط کہے اور صحیح کو صحیح کہے، اسی بنیاد پر بہتری اور اچھائی معاشرے میں پیدا ہو۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو زمین کے ساتھ الٹ دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس میں ایسے بندے بھی ہیں جنہوں نے کبھی گناہ کیا ہے کبھی گناہ نہیں کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ پوری بستی کو ایک ساتھ سب کو الٹ دو، کیونکہ اس میں جو نیک آدمی ہے اور اس نے ابھی تک کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اس نے غلط چیز کو دیکھ کر، گناہوں کو دیکھ کر اس کا کبھی چہرہ بگڑا نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اس حدیث پاک میں کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس فرمان عالی شان سے یہ بتا دیا کہ اگرچہ بستی میں بہت سارے نیک لوگ ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو غلط کر رہا ہے وہ غلط کرے، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے؟ تو اے مسلمانوں، اس حدیث سے عبرت حاصل کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غلط لوگوں کے ساتھ نیک لوگوں کو بھی سزا دے گا، جبکہ نیک آدمی اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے اور وہ جہاں تک غلط چیز کو روک سکتا ہے اس کو روکنے کی کوشش نہ کرے، اور جہاں تک صحیح پیغام اسلام کا پہنچا سکتا ہے وہ پورے طور سے پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ آج ہم اور ہر آدمی اپنے میں مگن ہے اور اپنے بچے کے بارے میں بھی اس کو بالکل فکر نہیں ہے، تو سماج کے بارے میں کیا فکر ہوگا؟ آج ہمیں اپنے بچوں کو بھی فکر کرنی چاہیے اور اپنے سماج کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور ہمیشہ یہ مزاج بنانا چاہیے کہ حق بات کا ہی ساتھ دیں، اور جو حق کہنے والا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کرنے والا ہے، اس کے ساتھ کھڑے بنیں، خواہ وہ عالم ہو، خواہ وہ مفتی ہو، خواہ عام آدمی ہو، اور اگر غلط کرتا ہے تو خواہ میں ہوں یا کوئی دوسرا ہے، قطعاً اس کا ساتھ نہ دیں اور ہمیشہ اس کے خلاف کھڑے رہیں اور اسے سمجھانے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ غلط کو غلط کہے اور صحیح کو صحیح کہے۔ انبیاء کرام کہ ایک عالم کوئی بھی ہو اگر باشرہ ہے، پابند ہے، تو اسے نائب کہا جاتا ہے، اور انبیاء کرام نے کبھی بھی غلط کو غلط نہ کہا ہو ایسا نہیں ہے، اور صحیح کو صحیح نہ کہا ہو ایسا نہیں ہے، ہمیشہ صحیح کو صحیح کہا، غلط کو غلط کہا ہے۔ اس لیے ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بے دینی پیدا ہو، بے دینی خواہ مذہب کے تعلق سے ہو، خواہ کوئی زنا اور فحاشی عام ہو، یا گالی گلوچ عام ہو، یا اس طرح کے شراب وغیرہ اس طرح کا معاملہ عام ہو، تو ایک عالم کو اپنا علم ظاہر کرنا چاہیے۔ علم ظاہر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں پیغام قوم کو پہنچا دینا چاہیے۔ اگر اس حالت میں بھی ایک عالم پیغام نہیں پہنچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ملائکہ اور سارے لوگوں کی اس پر لعنت ہوتی ہے، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، یعنی ایسے عالم سے اس کا فرض اور نفل کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر ایک عالم اپنے معاشرے میں دیکھتا ہے کہ شراب نوشی عام ہو رہی ہے اور بے-حیائی فحاشی بڑھ رہی ہے اور لوگ تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کو پیغام پہنچائے، صحیح بات بتائے اور غلط کو غلط کہے۔ اگر وہ یہ باتیں کر سکتا ہے، اس کے بعد نہیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتا ہے، ملائکہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں، بلکہ پوری دنیا اس پر لعنت بھیجتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرض نفل کوئی چیز اس عالم سے قبول نہیں کرتا۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں، اگر اس گاؤں میں کوئی عالم ہے یا کہیں بھی ہے، وہ اپنے فرض کو ادا کرتا ہے اور اپنی چیزوں کو پہنچاتا ہے، تو کیا وہ غلط کرتا ہے؟ یقیناً وہ غلط نہیں
کرتا ہے بلکہ وہ قرآن کے مزاج کو آپ تک پہنچاتا ہے، حدیث پاک کے مزاج کو آپ تک پہنچاتا ہے، اور علماء کے طریقہ کار کو آپ تک پہنچاتا ہے، اپنے آپ کو بھی اللہ اور لوگوں کی لعنت سے محفوظ رکھتا ہے اور آپ کو بھی بربادیوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ سبھی لوگوں کو ایک عالم کی بات ماننی چاہیے، اور صحیح بات کہے تو اسے قبول کرنی چاہیے، اور شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنے آپ کو بھی ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی اسی کے اعتبار سے پرورش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بس ایک حدیث پاک بتا کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اور جہاں ایک انسان کو اچھی بات کہنی چاہیے اور بری بات سے روکنی چاہیے، وہیں کبھی بھی اس کو برے کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا انجام بہت برا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، صحیح حدیث ہے بخاری مسلم شریف کی، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فوج ہے جو کبھی کعبہ شریف پر چڑھائی کرے گی، اور جب مقام بیضاء میں پہنچیں گے تو آگے پیچھے جتنے لوگ ہوں گے سب کو ایک ساتھ زمین میں دھسا دیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فوراً عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اس میں تو ایسے لوگ ہیں جو بازار میں ہیں، بیچتے کھاتے ہیں، ان کا مقصد کعبہ شریف پہ چڑھائی کرنا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو راستے میں شریک ہو گئے، ان کا مقصد بھی کعبہ شریف پر چڑھائی کرنا نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کا یہ مقصد نہیں ہے، لیکن وہ غلط لوگوں کے ساتھ ہو گئے، اس لیے آگے پیچھے جتنے لوگ ہیں سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، اور اپنی نیت کے اعتبار سے انہیں آخرت میں اٹھایا جائے گا۔ اس حدیث پاک سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے اور غلط کا کبھی بھی ساتھ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ غلط کا ساتھ دیں گے تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا جہاں غلط لوگ مارے جائیں گے یا غلط لوگ تباہی اور بربادی کے دہانے پر جائیں گے، وہیں صحیح لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کی نیت کے مطابق آخرت میں اٹھایا جائے گا۔ اگر وہ غلط نیت کریں گے تو اسے ان کی سزا ملے گی، اور غلط نیت نہیں کی ہوگی تو ان کو سزا نہیں ملے گی، لیکن دنیاوی اعتبار سے تباہی بربادی بھی ان کا انجام ہے۔ لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اور آپ ہمیشہ غلط کو غلط کہنے کی کوشش کریں، اور صحیح کو صحیح کہیں، اور غلط چیز کا کبھی ساتھ نہ دیں، چاہے وہ آپ کے بیٹے کا معاملہ ہو اور چاہے کسی کا بھی معاملہ ہو۔ اور کبھی کوئی شخص اگر آپ سے شکایت کرتا ہے کہ آپ کا بیٹا، آپ کا لڑکا یہ غلط کر رہا ہے، تو بجائے اس کی کہ اس پر غصہ اتارے، آپ معلوم کیجیے کہ واقعی آپ کا لڑکا غلط تو نہیں ہے۔ اگر غلط ہے تو آپ اس کو صحیح لائن پر لائیے، اور غلط نہیں ہے تو اس نے شکایت کی ہے آپ اس کو سمجھا دیجیے کہ آپ کو غلط انفارمیشن ملی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ہمیشہ پازیٹو سوچیے، مثبت سوچیے، اور کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو سدھارنے اور بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ ہمارے لیے بھی وہ مفید ہوگا، ہمارے سماج کے لیے بھی مفید ہوگا، اور اگل بغل جو رہتے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ لیکن اگر اس سے ہٹ کر آپ نے غلط بات کا ساتھ دیا اور کوئی بھی شکایت لے کے جائے تو آپ نے اسے دھکار دیا، اسے ڈانٹ دیا، تو سمجھ لیجئے یہ معاشرہ کبھی صحیح پرورش نہیں پا سکتا۔ ہم نے بتایا کل بچپن میں ہم غلط کام کرتے، کوئی گلی ڈنڈا کھیلتے، کوئی بڑا آدمی آ جاتا تو چھوڑ کر بھاگ لیتے، اور آج حال یہ ہے کہ ہمارے سامنے ماں باپ بہن کی گالی دی جاتی ہے، لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، نہ باپ کیئر کرتا ہے، نہ ماں کیئر کرتی ہے، نہ ہمارا ماحول کیئر کرتا ہے۔ اگر ہم ایسے ہی زندگی گزارتے رہے تو تباہی آپ کا اور ہمارا انتظار کر رہی ہے، چاہے وہ کتنا بھی نیک ہو، وہ بھی اسی سماج کی لپٹ میں آئے گا، اور تباہی اور بربادی اس کا انجام ہوگا۔ لہذا ہمیں اور آپ سبھی لوگوں کو اپنے سماج کو بنانے اور بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے سماج کو بہتر اور اچھا بنانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم و تربیت دینے کی بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے معاف فرمائے۔